So, Bismillah. Bismillah. First, let me get to the political points, and then we get me. हाँ, बेसिकली मैं सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोग इस नारे को, इस कॉन्सेप्ट को, आज तक तो मैं कहता आया कि आप इलेक्शनें कराएं, ये इलेक्शन धांधली के हुए हैं, तो किसी ने माना नहीं, किसी ने सुना नहीं, उस वक्त के सो कॉल्ड सेलेक्टेड ने भी नहीं सुना। जब मैंने सेलेक्टेड को विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स, जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, हम सब ने मिलके, उनका मैंने एक वोट भी नहीं लिया है। पीटीआई ने मुझे एक वोट नहीं दिया है प्राइम मिनिस्टर बनाने में, और हमने हुकूमत बना ली है। अब वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें, तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने, आपने ये सब रिफॉर्म्स करने जिससे इकोनॉमी इस हाल पे पहुंची है, इस दर्ज पे पहुंची है कि आज आपको मतलब कि वो, आई वुड नॉट वांट टू यूज़ अ नेगेटिव टर्म, कि लोग आपको पैसे से भी आपके नहीं देना चाहते हैं, और आपका स्टॉक एक्सचेंज भी खड़ा हो गया है। यही स्टॉक एक्सचेंज जब परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में था, तो मैंने ही आके इनको तैयार किया, तकड़ा किया, और उस ज़माने में 9,000 से जाके जब मैंने छोड़ा तो ये 26,000 पे तकरीबन था। फिगर्स नीचे ऊपर हैं, आप देख लीजिएगा, खुद रिसर्च कर सकते हैं। आप लोग तो सब आजकल रिसर्च साइंटिस्ट हैं, नेट आ जाती है और हर किसी की हर बात सामने आ जाती है। तो इनको जो फिक्र है और जो इनको एक नारा है कि इलेक्शन जल्दी कराएं, तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी, और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया, और उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे रिफॉर्म्स पूरे होते हैं, जैसे हमारे जो लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट्स हैं वो पूरे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास इस वक्त तेल महंगा है, आप कहेंगे कि आप कहाँ से सस्ता तेल लाएंगे? भाई, वी विल हैव अ डायलॉग। आपको पहले सऊदी ने 1 मिलियन बैरल्स की $70 पे कमिटमेंट की हुई है, वो आपको मिल रही है या मिलनी चाहिए? कितनी मिलनी चाहिए? उसको बढ़ना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात अच्छे हैं फिर द हाउस ऑफ साउथ, तो वो उनसे बात करेंगे। और जहाँ तक IMF का प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि जब तक IMF का प्रोग्राम ऑन रेल नहीं आ जाता, वी विल हैव डिफ़िकल्टीज़। आपको डिफ़िकल्टीज़ है, मुझे डिफ़िकल्टीज़ है। ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते। देखें ना, एक दफ़ा ऑयल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज़ की, चिकन्स की भी कीमत बढ़ जाती है, अंडे की भी कीमत बढ़ जाती है। अब वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था। नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूँ भाई। मैंने तो घर के गृहस्थी का ख्याल करना है, मैंने हर चूल्हे को जलाना है। जितने चूल्हे बुझे हुए हैं उन सबको मैं जला के कोशिश करके इकॉनमी चला रहा हूँ। तो मेरे पास आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी थॉट प्रोसेसेस हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इफ़ यू वांट टू नो, तो लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक आपके पास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इस वक्त 100 बिलियन से बड़ा सरमाया है आपका। आप 26% किसी को दे दें, किसी बिजनेस हाउस को दे दें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि किसी गलत आदमी को दे दें। उनकी प्रॉपर्टी, उनके शेयर्स, वो हुकूमत की 26% आप मार्केट में फ्लोट कर दें। मार्केट से ही आपको जो है वो कम से कम नहीं भी 26% का मिलेगा, तो आपको 8-10 बिलियन रुपीस मिलेंगे। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है। ऐसे जितने भी आपकी इलेक्ट्रिक बिजली की जो
لائنز جا رہی ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. ہم نے جتنے یہاں سندھ میں ہیں یا پنجاب میں ہیں ان کو پرائیویٹائز کر کے اپنے بکس سے ہٹا کے ان کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے بکس پہ لے جائیں. میں ضرور چاہوں گا کہ پاکستان کے بزنس مین ہم سے کنسلٹ کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور ان کے بیٹھنے سے ان کا انپٹ بھی لینا چاہتا ہوں, اپنا انپٹ بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں. پر سولوشنز ہوں گے آؤٹ آف دا باکس. ان دا باکس جس طرح اکانومسٹ کرتے ہیں اور جس طرح ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں کہ جی اس وقت اکانومی چھوٹی تھی, اس وقت پاپولیشن کم تھی, آپ نے 2% نیچے کر دیا, 2% کم کر دیا, قصہ چل جاتا تھا. آج نہیں چلتا. آج 50,000 روپے میں بھی جو بندہ ہے اس کو تکلیف ہے, بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ نہیں برداشت کر سکتا. تو ہم نے ایک پروگرام دینا پڑے گا ہمیں, جو پورے سندھ میں ہم پاکستان میں ہم سولر سسٹم جو ہیں اس کے پاور پلانٹس خود نہ بنائیں, انڈیویجولس کو ہم سافٹ لون پہ دیں, انڈیویجولز اپنی زمینوں پہ بھی لگائیں, پمپس پہ بھی لگائیں اور گھروں میں بھی لگائیں. اور وہاں سے جو الیکٹریسٹی بچتی ہے تو جو افورڈنگ سیکٹر ہے, جو کہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے, اس کو ہم دیں, بٹ وتھ پروویزو کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اتنی مہنگی ہو جائے کہ اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ وائبل نہ رہے. ہم نے نظر پروڈکٹ پہ رکھنی ہے, ٹیکس ہم نے پروڈکٹ سے لینا ہے, اور اس قسم کا میں سسٹم مل کے, مطلب کہ ایک پارٹی بھی میں نے چھوڑی نہیں ہے جو پارلیمنٹ پہ ریپرزینٹڈ ہو جو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی ہے. یہ صرف جھوٹ اور جھوٹ کا بولابا ہے. جب کھڑا ہوتا ہے تو ایک انہیں اینجلیکو نہیں ہوتے ہیں, دا پریسٹ, یو نو دیم, دی اینجلیکن پریسٹ ان امریکہ اور اینی ویئر ان دا ورلڈ, ان کی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے اور بڑا مال ہوتا ہے, ان کے پاس پیسہ آتا ہے, اس کے پاس بھی بڑا مال آ رہا ہے, جی لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. تو وہ ایک پرسنالٹی کریٹ کرتے ہیں, کلٹ کریٹ کرتے ہیں, اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ پاکستان میں اتنا کر نہیں سکیں گے. ہاں میں ضرور دیکھتا ہوں کہ باہر کے پاکستانی دوست جو باہر سیٹل ہیں وہ تھوڑے گمراہ نے کیے, ان کو گمراہ کیا ہوا ہے. وہ یہاں رہتے نہیں ہیں, ان کو یہاں کی نہ گرمی کا پتہ ہے نہ مہنگائی کا پتہ ہے. ان کو نہیں پتہ کہ میں گڑی خدا بخش سے آ رہا ہوں جہاں 52 ڈگریز تھی. ان کو نہیں پتہ کہ میں 3 دن نواب شاہ میں تھا جہاں 48 مگر لگتی 50 ہے, لو اتنی چلتی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے. کوئی بھی دنیا کا کتنا بھی سافٹ ہارٹڈ, کتنا بھی اچھا ہماری سوچ رکھنے والا یا ہماری سمپتی رکھنے والا, وہ میرا سولوشن نہیں بنا سکتا. سولوشن میں نے خود بنانا ہے, سولوشنز میں نے پاکستان سے بنانے ہیں, سولوشن میں نے اپنی ملک سے بنانے ہیں. اور پہلی دفعہ اگر فوج اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس پہ لڑنا چاہیے کہ تم کیوں اے پولیٹیکل ہوئے ہو. اس نے یہ نہیں کہا مجھے کہ یا کسی اور کو کہ تم جا کے زرداری صاحب کو ووٹ دو یا شہباز صاحب کو ووٹ دو. انہوں نے صرف اے پولیٹیکل ہوئے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ان نے لیا ہوا ہے. ان کا یہ کانسٹیٹیوشن میں ان نے وہ لیتے ہیں, اوتھ لیتے ہیں, اوتھ پہ رہے ہیں. اب اوتھ پہ رہیں تو غلط ہیں, اوتھ پہ نہ رہیں تو بھی غلط ہیں. تو یہ قصہ نہیں چلے گا. یہ شکر ہے میرے مولا کا کہ اس ایکسرسائز میں ہمیں یہ پتہ پڑ گیا کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں, وہ اے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں. اور اگر جو بھی ایشوز ہیں سویلینز کے یا قوم کے یا عوام کے, اس کے عوامی نمائندے جو ہم نے کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں, کس بات کے ہم ایزی ٹریول لے رہے ہیں, کس بات پہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جا کے وعدے کیے. میرے کو نواب شاہ کے لوگوں نے 1,15,000 ووٹ کیوں دیے ہیں
تاکہ میں ان کی ریپرزنٹیشن کر سکوں, ان کے مسئلے دنیا میں بتا سکوں, ملک میں بتا سکوں اور دیکھ سکوں. اگر انشاءاللہ ابھی نئی حکومت آئی ہے, جیل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے, ہم بیٹھیں گے. ابھی شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں باہر, وہ واپس آئیں گے. صرف اگر کرونا والا آپ حساب نکالیں کہ کرونا کے زمانے میں ہم نے فرام ہاؤس ورک شروع کیا تھا, ابھی کتنی پرسنٹیج آف پیپل, کین آئی ہیو سم واٹر پلیز, کتنا پرسنٹیج آف پیپل کین لیو لائک دیٹ. اگر ایسی ہے تو اس کی بھی ہم نے ایرتھمیٹک نکالنی ہے کہ بھائی اتنی پرسنٹیج لوگوں کی جو ہے وہ گھر سے بھی کام کر سکتی ہیں. ابھی 2 مہینے کی بچوں کے اسکول کی بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں, تو وہ فیملیز بھی گھر پہ ہیں. تو ہم نے اس طرح کی کٹنگز دیکھ کے, اس طرح کے پیونت لگا کے درخت کو, اس کو پھر دوبارہ پھلدار کرنا ہے. سو دیٹ از بیسکلی دا تھاٹ بیہائنڈ مائی مائنڈ. ایوری تھنگ ہیز ٹو بی تھاٹ اکارڈنگلی. پانی کے مسئلے میں بھی گلیشیئر جا رہا ہوں تیرے ساتھ, اور تو وہاں ڈگ کرے گا میرے ساتھ, اور ہم دونوں ڈگنگ کریں گے. جی الحمدللہ کچھ گلیشیئرز میلٹ ہوئے ہیں, پانی آ رہا ہے. پانی کا بڑا مسئلہ تھا. میں خود انٹیریئر میں تھا, اپنی فصلوں کو دیکھ کے بھی رو رہا تھا, غریبوں کی فصلیں دیکھ کے بھی رو رہا تھا. تو پانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, الحمدللہ مولا کرم کرے گا انشاءاللہ. ہم یہ تو نہیں کہیں گے لوگوں کو کہ عمرے پہ مت جاؤ, واپس آ جاؤ, میں نے جلسہ کرنا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ جو ہیں دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہم اس پہ کام پہ لگائیں گے. پانی ایک ایشو ہے. ہم نے سندھ میں میرے حساب سے چیف منسٹر کو پتا ہوگا کتنے ہم نے کینالز جو ہے ان کی لائننگ کی ہے. کتنی لائننگ کی ہے؟ ہنڈریڈز آف کلومیٹرز کی ہم نے لائننگ کی ہے. تھوڑا اس کا فرق ہے. اسلام آباد یہ نہیں سمجھتا, اس لیے کہ پنجاب میں یہ ایشو نہیں ہے. پنجاب کے جو ویلز ہیں, پنجاب کا جو ٹیوب ویل ہے وہ میٹھا ہے. ہمارے ہاں ٹیوب ویل جو ہے وہ کھارا ہے. تو اچھا وہ ہم پہ افیکٹ ہے سی کا. واٹر ٹریولز انڈر دا لینڈ, سو وہاں سے جا کے بھی افیکٹ کرتا ہے. بدین تک تو ہمارا سمندر اوپر آ گیا ہے, وہاں سے بھی افیکٹ کرتا ہے. تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ ہماری ٹیل اینڈرز کی, ہم ٹیل اینڈرز ہیں, تو ہم اس کے لیے ہر کام کر رہے ہیں جو ٹیل اینڈرز کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ٹیل اینڈرز کا وہ ہم مسئلے آہستہ آہستہ, ایک ساتھ تو کوئی بھی مسئلہ سالو نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ اب ٹی وی پہ یہ گانا گا رہے ہیں کہ فریش الیکشن کراؤ, فریش الیکشن کراؤ کہ جو بھی آئے گا اس کو یہ پرابلمس سالو کرنے ہیں, تو ہمیں کرنے دو, ہمیں کرنے دو, پھر ہمیں جانے دو الیکشنز میں, وی ول سی. اور مجھے لاس تو بنانے دو. اس لا پہ تو سارا جھگڑا ہے جس پہ یہ سلیکٹڈ یا کوئی اور سلیکٹڈ لایا جا سکتا ہے. ایسا تو لا نہ ہو نا. اور سارے میں نے صرف ہم نے لاز چینج کرنے, امپروومنٹ کرنی ہے, اور اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے. Whether it takes 3 months, 4 months, there is not an issue. We have to work on the implementation of our policies of improving the electoral role. ہاں, جیسے فورن پاکستانیز کا ایک نے وہ بنایا ہوا ہے, we have no issues. ہم ڈائلاگ کر کے فورن پاکستانیز کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف سیٹس رکھ دیں گے. جیسے آپ کے پاس سیٹیں ہیں فار منارٹی, فار سیٹیں ہیں فار دا ویمن, تو ہم ان کے لیے سیٹیں نکال لیں گے. جو پارٹیز اتنے پرسنٹیج ووٹ لیتی ہے اس کے حساب سے اس کی سیٹیں ہو جائیں گی. پھر وہ سعودی میں دیں یا لندن کو دیں یا ٹیکسس میں دیں, جہاں بھی پاکستانی اس کی میجورٹی ہے, موسٹلی برٹن میں ہے, تو وہاں دیں. یہ تو اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے جس کو اتنا ایشو بنایا ہوا ہے. ہر چیز کو یہ پولیٹیسائز کرتے ہیں اور اس سے پولیٹیکل نیگیٹیوٹی آتی ہے. اس لیے اٹ از ناٹ دا رائٹ ایشو. ایشو ہی خراب ہے, ایشو ہی غلط ہے. جب جو بھی آپ غلط راستہ لیں گے, غلط
डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, जो आप सही रास्ता लेंगे सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और मैंने शुरू से 5 साल आई वॉज नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव, यूसुफ रज़ा वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव, जिस बेचारे को निकाला भी गया, मगर मैंने कभी जजेस के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई। हमें 5 साल तो परवेज़ मुशर्रफ साहब मुझे जेल में रख के बैठे थे, हम डिक्टेटर उसको ज़रूर कहते थे, मगर हमने कोई मुहिम उसके घर पे जाके हला नहीं बोल दिया। और मैं तो अब भी कह चुका हूँ, इंटरनेशनली कह चुका हूँ कि मैं तो मुशर्रफ को जिंदा देखना चाहता हूँ, देखे और फिर उससे सबक हालत पर लगे, उसको पता पड़े कि सकरात क्या है, क्या तकलीफ़ है। जो किसी को दुख दे के, किसी को असैसिनेट करके जो जाता है या कहीं, तो उसको अल्लाह भी पूछता है। सिर्फ ये धरती नहीं है, सिर्फ यहाँ का लॉ नहीं है, एक और लॉ है ऊपर का, उस लॉ ने भी आपसे पूछना है। हमारे वर्कर उस ज़माने में कहते थे ज़िया-उल-हक के लिए कि पाश पाश हो जाएगा। मेरे को समझ नहीं आती थी कि पाश पाश कैसे हो जाएगा, और जब हुआ तो फिर पाश पाश हो गया। तो उनकी वो ना ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, तो ज़ुबान खल्क थी, वो बियॉन्ड माइंड थी, ज़ुबान खल्क थी। तो आई थिंक वी शुड लेट द इंस्टीट्यूशन अपना काम करें, उनको वहाँ मदद करें, हर डिपार्टमेंट अपना काम करे, उसको मदद करें। ब्यूरोक्रेसी को तबाह कर दिया है, मुल्क को ने तबाह कर दिया है। रिलेशनशिप्स विद इंटरनेशनल कंट्रीज तकरीबन जिसे कहते हैं ना, मौजूद ही नहीं है। दे हैव लॉस्ट देयर ट्रस्ट इन यू। तो उसको वी विल ट्राई एंड इम्प्रूव एज मच एज वी कैन। उसके साथ साथ हम अपने को इतने एम्पावर करें। पाकिस्तान को मौला ने इतनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी दी है कि सिर्फ हमारे यहाँ अगर ये मजाक ना होता रहे तो आप उसका ही इतना बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं। एक तरफ चाइना है, द सेकंड लार्जेस्ट पावर इन द वर्ल्ड एंड इट्स अ कॉन्टिनेंट। फिर उससे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, बैक पे हमारे इंडिया है, इस तरफ हमारे ईरान है, 140 मील दूर मुझसे ओमान है। अगर ओमान की तरफ मैं रास्ता बनवा दूं और मैं कोई ट्रेन बनवा दूं तो आप यू आर ऑन द Ubadi soil. Once you're on the Ubadi soil, you're into Saudi Arabia by road, you're into UAE by road, Iraq, सब कुछ आपको बाय रोड जा सकते हैं। तो ये एक ज़माने में होता था, लोग बाय रोड जाते थे यूरोप। आपको याद नहीं होगा मगर मुझे याद है, इसलिए कि मैं इतना होश था मुझे कि लोग ड्राइव करते थे ऑल द वे टू यूरोप एंड ड्राइव बैक एंड इट वाज कंसिडर्ड ओके। अब भी आपके पास ट्रेन लाइन है फ्रॉम इंडिया टू टर्की, उसको एनहांस करने में आई डोंट थिंक चाइना और एनी अदर कंट्री वुड बी अगेंस्ट इट, दे वुड बी फॉर इट। उसको फास्ट लेन बनाए, फास्ट ट्रैक बनाए एंड डेफिनेटली सारे डिसीशंस हमने लेने हैं सब दोस्तों के साथ मिलके। ये नहीं है कि मैं एक बात करूंगा और मियाँ साहब दूसरी बात करेगा और थर्ड पार्टी मौलाना साहब कोई और बात करेगा। सब हम मिलजुल के मिल बैठ के और ये रीट्रेट करेंगे सिचुएशन को और संभालेंगे और मुकाबला करेंगे। जो डेमोक्रेसी इसमें जीत हार तो होती रहती है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने हमेशा ही ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स की है, तो मुझे उससे कोई खौफ नहीं आता, अब भी करता था। मैंने खुद जज को कहा, कब 3 महीने हो गए मुझे इनके पास, नैब वालों के पास, इन्होंने मुझे ईद की नमाज नहीं पढ़नी दी है, इसलिए मुझे आप जेल भेजो। इसलिए कि जब मैं जेल में हूँ तो मेरे पास राइट्स है। जो दोस्त जेल नहीं गए और अल्लाह आपको ना भेजे, उनको नहीं पता कि जब वंस यूर इन प्रिजन एंड वंस यूर अंडर से चार्ज, अगर आपको चार्ज लग जाता है तो देन यू हैव प्रिजनर्स राइट्स, जिसमें आपको कम से कम सेल मिलता है, कम से कम आपको चरपाई मिलती है, पंखा मिलता है, वो भी एक गनीमत है। वहाँ से जो नायब नहीं बेटा, आम थाने पे भी जब रिमांड होती है, रिमांड से बहुत बेहतर है कि बंदा जेल पहुँचे।
یہ اوپر نیچے کے سفر ہم دیکھتے آئے. جو بیوی شہید کو شہید کر دیا گیا تو ان کرنے والوں نے تو یہی سوچا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ختم کر دیں گے، اس لیے کہ ایک ہی سیکولر پارٹی ہے، ایک ہی پارٹی ہے جو رائٹ آف دا لیفٹ ہے، جو آپ سے ٹوڈیز ورلڈ میں امپورٹنٹ ہے، پاکستان کو بچا سکتی ہے. انہوں نے سمجھا کہ ہم بی بی صاحبہ کو شہید کر کے پاکستان توڑیں گے. یہ کانسپریسی صرف ہمارے خاندان کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھی، یہ کانسپریسی پاکستان کے خلاف تھی. ان کا مطلب تھا پاکستان کو توڑنا. اگر اس دن میں پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں مارتا تو پھر سچویشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں خود کچھ سچویشن کریٹ کرتا، پھر سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں، پھر ان سچویشنز پہ کوئی اور آ کے اس کی اونرشپ لے لیتا ہے. تو ملک کے معاملے میں، قوم کے معاملے میں، حالات کے معاملے میں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملے میں ون ہیز ٹو بی ویری کلیئر. یہ کون سا بنگال کا نواب ہے جس کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق ہو گیا؟ یہ کون سا بنگال کا نواب ہے؟ کل کا وہ کہتے ہیں کرکٹر، اس کا کیا واسطہ کہ یہ لوگوں کو تمغے دے رہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق؟ وہ نواب آف ڈھاکہ تھا، ایسٹ بنگال تھا. بنگال میں وہ بھی تھا، بہار بھی بنگال میں تھا. اس پہ آ کے برٹش نے اٹیک کیا اور برٹش نے ایک کانسپریسی بنائی جس میں انہوں نے ان کو جا کے پھر اسٹیٹس دی. اور آپ تھوڑا یو ول نو بیٹر، دس اے بک ریٹن بائی سکندر مرزا سن، اس کو ہی آپ پڑھ لیں تو یو ول گیٹ اے لٹل پکچر آف آل واٹ ہیپن. دس از اے کنٹینیوشن آف آل دیٹ. واٹ اس کا کیا واسطہ آج کی سچویشن سے؟ اس لیے کہ چونکہ میں نہیں ہوں اس لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے. 300 ملین پیپل، میں تو 220 ملین نہیں مانتا. As far as I'm concerned, پاکستان کی پاپولیشن ٹوڈے از 300 ملین پیپل، اور اس میں ہم نے پاکستان کو بنانا ہے، سنبھالنا ہے. آپ دوستوں کو سنبھالنا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے. ابھی تو میں گرینڈ فادر پہلی دفعہ بنا ہوں تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. یہ جو کچھ گمراہ دوست ہیں کہہ رہے تھے کہ 3 دن کے لیے دبئی چلا گیا، یہ کیا؟ بھائی میں اپنے بچے کو دیکھنے گیا تھا. یہ نہیں کہتے کہ اتنے سال میں نے کسی کو کہا نہیں کہ میں نے جانا ہے، میں نے اپلائی نہیں کیا، میں نے کورٹ میں نہیں اپلائی کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں. میں تب گیا جب مجھے میرا نام ہٹایا گیا ECL سے، اور 3 دن کے لیے گیا. اس کے بعد میں کانسٹیٹوئنسی میں تھا، اپنے والدین کے قبرستانوں میں تھا، اپنے دوستوں کے پاس تھا، اپنے پیپلز پارٹی کے ورکروں کے ساتھ تھا، اس کا پیار میں دیکھ رہا تھا. تو انشاءاللہ میری نظر میں پاکستان اگر چلا سکتا ہے کوئی تو ہم چلا سکتے ہیں، یہ نہیں چلا سکتا. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ نہیں چلا سکیں گے، یہ اپنے زور سے گریں گے، اور وہی ہوا، یہ اپنے زور سے گرے. ان کے اپنے ہی دوستوں نے ان کو چھوڑا نا. وہ کیوں چھوڑا؟ کہ ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے. یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی روڈ نہیں دیا یا رستے نہیں دیے یا پل نہیں بنائے. ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی. یہاں گورنر وہ کس کو لگا کے بیٹھا تھا؟ PTI کا، جس کا کوئی واسطہ نہیں سیاست سے. ہم اس لیڈی کو لے کے آئے ہیں، ڈیفینیٹلی اٹس بین اے پولیٹیکل ڈیل. MQM نے آنے کے لیے یہ پوزیشن رکھی تھی کہ آپ نے ہمارا گورنر بنانا ہے، تو مجھے بنانا پڑا. مگر the lady comes from a family, a second generation political family. ان کے والد بھی سیاست میں تھے، ان کی بہن کی یاسمین لاری جو ہیں ان کا بھی بڑا یہاں کام کیا ہوا ہے کراچی میں، اور ان کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ. ان سے بھی کام لیں گے. ہم اگر کوئی جگہ چھوڑ دیں گے تو کوئی اور فورس آ کے وہاں بیٹھ جائے گی. تو MQM کو بھی ہم نے صحیح راستوں پہ لگا کے کام لینا ہے، اپنے دوستوں کو بھی صحیح راستے سے لگا کے کام لینا ہے. سب سے بیٹھ کے، مل کے، اٹھ کے، بیٹھ کے، اور
اب میں تیار ہوں آپ کے سوالوں کے لیے. بسم اللہ.